ان کے سامنے پھر نکل آئی ہے۔ فلما رأینا، اور جب ان کو دیکھا ان عورتوں نے، اکبر نہ ہو ششدر ہو گئیں۔ یہ اکبر نہ ہو کا معنی ہے کہ اس کو بہت عجیب جانا، بڑا جانا۔ وقطعن ایدیہن، اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور وہ کہنے لگی حاشا للہ، کہ اللہ کی شان، ما ھذا بشرا، یہ شخص آدمی نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کہ فرشتہ ہے بزرگ۔ قالت، بولی زلیخا، فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہ وہی ہے جس کی واسطے تو مجھے طعنہ دیتی ہو۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے اس کو پھسلانا چاہا اپنی جان سے، فاستعصم، لیکن یہ بچ نکلا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر اس نے وہ کام نہ کیا جس کا میں اس کو کہتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو یا تو یہ قید میں پڑا رہے گا اور ہو جائے گا بے عزت لوگوں میں سے، کیونکہ اس وقت آپ کی بڑی عزت تھی، گھر کے اندر آپ تارا تھے، محور تھے۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یوسف علیہ السلام نے یہ بات سن لی تو بول اٹھے کہ اے میرے اللہ، مجھ کو قید پسند ہے اس بات سے جس کی طرح مجھے بلاتی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ، اگر تو نہ دفع کرے گا مجھ سے ان کا مکر و فریب، تو اصبو الیہن، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ فصرف عنہ کیدہن، اب ہر نبی جو ہے اس کو نبوت سے پہلے خلوت کی طرف لایا جاتا ہے، تو یہ خلوت میں رہ کر وہ اپنے آپ کو پہچان سکے۔ تو گویا کہ یہ خلوت خانہ تھا، جیل تھی۔ فصرف عنہ کیدہن، تو رب نے دور کر دیا ان سے ان کا مکر و فریب، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، پھر یوں سمجھ میں آیا لوگوں کو ان کی نشانہ دیکھنے کے بعد بھی کہ لیسجننہ، کہ ان کو قید میں رکھے، حتی حین، ایک مدت تک۔ حالانکہ نشانہ دیکھ چکے تھے، لیکن پھر بھی وہ ایک مدت تک آپ کو قید میں رکھنے پر سارے راضی ہو گئے۔ حقیقت میں آپ کی دعا تھی۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اب یہ آپ جیل میں رہ گئے، نامعلوم کتنے سال رہے، 3 سال رہے، 4 سال رہے، 7 سال رہے۔ داخل ہوئے تھے قید خانے میں سے 2 نوجوان قید خانے میں۔ قال احدہما، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں، اعصر الخمر، کہ میں نچوڑتا ہوں شراب کو، اور دوسرے نے کہا کہ انی ارانی، میں دیکھتا ہوں، احمل فوق راسی، کہ میں اٹھا رکھتا ہوں اپنے سر پر روٹی کو، تاکل الطیر منہ، کہ اس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتاویلی، ہمیں ہماری تعبیر کے بارے میں بتائیے، ہم دیکھتے ہیں آپ کو من المحسنین، نیکوکاروں میں سے۔ قال لا یأتیکما طعام، اور نے فرمایا کہ نہیں آئے گا تمہارا کھانا، ترزقانہ، ہی تم کو ملتا ہے ہر روز، الا نبأتکما بتاویلہ، مگر تم کو میں تمہارے خواب کی تعبیر بتلا چکا ہوں گا قبل یہ کہ تمہارا کھانا آئے۔ ذالکما، یہ ان باتوں میں سے ہے، مما علمنی ربی، جو مجھ کو میرے رب نے سکھلائی ہے۔ انی ترکت ملۃ قوم، میں نے ایک ایسی قوم کو چھوڑا ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ لوگ کافر ہیں۔ واتبعت، اور میں نے اتباع کیا اپنے آبا و اجداد کی دین کا، یعنی ابراہیم کا اور اسحاق کا اور یعقوب کا۔ ما کان لنا، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں کچھ بھی، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ اے قید خانے کے رفیقو، یا صاحب سجن، اے قید خانے کے رفیقو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا مختلف معبود بہتر ہے یا ایک اکیلا جو زبردست ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسمان، تو نہیں پوچھتے اللہ کو چھوڑ کر مگر وہ چند نام ہی ہیں، سمیتموہا انتم و آباؤکم، کہ ان ناموں کو تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیا ہے، یہ جی دادا صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ان الحکم الا للہ، حکومت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اس نے حکم فرمایا ہے کہ تم نہ پوجو مگر اسی کی عبادت کرو۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا راستہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
اے یا صاحبائی سجن، اے جیل کے دو دوستوں، اما احدکما، بہرحال تم میں سے جو ایک فیسقی ربہ خمرہ، وہ اپنے رب اپنے آقا کے لیے شراب کو نچوڑے گا، وہ اما آخر جو دوسرا ہے فیصلب، وہ سولی پہ لٹکایا جائے گا، فتأکل الطیر من راسہ، اور پرندے اس کے سر سے کھائیں گے۔ قضی الامر، فیصلہ ہو چکا، الذی فیہ تستفتیان، جس کے بارے میں تم تحقیق چاہ رہے تھے۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہما، اور اس کو کہا یوسف نے جس کے بارے میں گمان کر رہے تھے کہ نجات پا جائے گا، اذکرنی عند ربک، کہ جب آزاد ہو جاؤ نا تو اپنے آقا کے نزدیک میرا ذکر کرنا۔ فانساہ الشیطان، شیطان نے ان کو بھلا دیا، 1 سال تک وہ بھولے رہے ذکر رب ہی، اپنے مالک کے پاس ذکر کرنے کو۔ فلبث فی السجن بضع سنین، تو پھر رہے قید میں آپ کئی برس، کچھ برس پہلے ہو چکے تھے، 1 برس اور آپ قید میں رہ گئے۔ وقال الملک، ایک وقت آیا کہ بادشاہ نے کہا، انی ارا، میں دیکھتا ہوں 7 بقرات، 7 موٹی گائیں، یاکلہن 7 عجاف، کہ ان کو کھاتی ہیں 7 گائیں دبلی، و7 سنبلات، اور میں دیکھتا ہوں 7 بالیاں ہری، خضر ہری، اخر یابسات، اور دوسری سوکھی 7 بالیاں۔ یا ایھا الملأ، اے دربار والو، افتونی فی رؤیایا، تعبیر بتلاؤ مجھ سے میرے خواب کی، اگر تم خوابوں کی تعبیر بتانے والے ہو۔ قالوا اضغاث احلام، تو بولے کہ یہ خیالی خواب ہے، وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر معلوم نہیں۔ وقال الذی نجا منہما، وہ شخص بولا جس نے نجات پائی تھی ان دونوں میں سے، وادکر بعد امۃ، اور یاد آ گیا اس کو مدت کے بعد، انا انبئکم بتاویلہ، میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے خواب کی تعبیر، فارسلون، مجھ کو بھیجو۔ اب جب جیل میں گیا تو دیکھا یوسف کو، کہنے لگے یوسف، او ہمارے پیارے یوسف، ایھا الصدیق، اے سچے دوست، افتنا فی 7 بقرات، ہمیں 7 گائے کے بارے میں تعبیر بتائیے، سمان جو موٹی ہیں، یاکلہن 7 عجاف، ان کو کھاتی ہیں 7 دبلی گائے، و7 سنبلات، اور 7 بالیاں ہری ہیں، واخر یابسات، اور 7 دوسری خشک ہیں۔ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ میں یہ خواب کی تعبیر لے جاؤں ان لوگوں کے پاس، اور تاکہ ان کو معلوم ہو۔ قال، آپ نے فرمایا، تزرعون 7 سنین دابا، تم کھیتی کرو گے 7 برس جم کر، وما حصدتم، سو جو تم کاٹو، فذروہ فی سنبلہ، ان کو چھوڑ دو اس کی بال میں، خوشوں میں، الا قلیلا مما تاکلون، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ۔ ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر اس کے بعد 7 برس سختی کے آئیں گے، یأکلن ما قدمتم لہن، کھا جائیں گے جو رکھا تم نے ان کے واسطے، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا روک رکھو گے، مما تحسنون، بیج کے واسطے۔ ثم یاتی، اس کے بعد آئے گا ایک عام سال، اب یہاں تک تعبیر تھی، اس سے آگے جب آپ فرما رہے ہیں یہ وہی ہے۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا، فیہ یغاث الناس، اس میں مینا برسائے گا اللہ جل شانہ، اور فیہ یعصرون، اور اس میں رس نچوڑے جائیں گے، مطلب یہ کہ پھلدار ہو جائیں گے اور خوب ہریالی پھیل جائے گی۔ وقال الملک، بادشاہ نے کہا، ائتونی بھی، ان کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، جب آیا ان کے پاس بھیجا ہوا، قال ارجع الی ربک، تو کہنے لگے جاؤ، لوٹ جاؤ اپنے مالک کے پاس، فاسألہ، اور اس سے سوال کرو کہ ما بال النسوۃ اللاتی، کیا حقیقت ہے ان عورتوں کی، قطعن ایدیہن، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب سب کو جانتا ہے۔ قال، بادشاہ نے کہا، ما خطبکن، تمہارا کیا حال ہے، اذ راوتن، جب تم لوگوں نے پھسلایا تھا یوسف کو اپنی جان سے۔ قلنا، سب کہنے لگے کہ حاشا للہ،
کہ بزرگی اللہ کے لیے ہے، ما علمنا علیہ من سوء، ہمیں اس میں ذرا برابر بھی برائی معلوم نہیں ہے۔ قالت امرأۃ العزیز، تو عزیز کی بیوی بول اٹھی کہ الآن، اب کھل گئی ہے سچی بات، حس الحق، اب سچی بات نکل چکی ہے، حق بات۔ انا راودتہ عن نفسی، میں نے پھسلانا چاہا تھا ان کو اپنے جی سے، اور وہ تھا سچوں میں سے۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، اور اس واسطے کہ عزیز بھی معلوم کر لے کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی تھی۔ بے شک اللہ لا یہدی کید الخائنین، وہ نہیں چلاتا فریب دغا بازوں کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لأمارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے تفسیر سماعت فرما لیں تاکہ پھر مطالب اور معانی سمجھنے میں آسانی ہو۔ ان آیات مبارکہ سے یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے جو اپنی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے اہتمام کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ مجھے اپنے زہد پر، تقوی پر ناز ہے، کیونکہ انسان کی کیا حیثیت ہے، انسان تو کچھ نہیں ہے۔ ہر انسان کی طرح میرے ساتھ بھی نفس لگا ہوا ہے، ہر انسان نفس طبی طور پر شہوات اور معاصی کی طرف میلان رکھتا ہے، سوائے اس نفس کے جس پر اللہ رحم کر دے اور اسے گناہوں سے بچنے کی اور نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو انسان کا جو نیکی پہ چلنا ہے وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور یہ بستی بسنا کھیل نہیں ہے، بستے بستے بستی ہے، کوششیں کرنی پڑتی ہیں، نیکی کی راہ پر گامزن ہونا پڑتا ہے، پھر اللہ پاک رحم فرما دیتے ہیں اور پھر توفیق عنایت فرما دیتے ہیں، پھر انسان ہمیشہ اولیاء اور صلحاء کے طریقے پر چلتا رہتا ہے۔ انبیاء کا معاملہ تو خیر صلحاء اور اولیاء سے بھی بہت آگے ہے، انہیں نفسی بشری تقاضے نہ تنگ کرتے ہیں، وہ معصوم ہیں، محفوظ ہیں۔ ہمہ وقت ان کو دربار الہی میں حضوری کی کیفیت حاصل رہتی ہے، اور یہ کیفیت اور مالا اعلیٰ سے شدید تعلق نفس امارہ کے تقاضے کے باوجود انہیں گناہ سے بچائے رکھتا ہے۔ اس کا نام ہے معصومیت۔ ہم جو کہتے ہیں نا انبیاء کرام معصوم ہیں، وہ اس لیے کہ ان کا اللہ سے کیفیت اور مالا اعلیٰ سے اتنا شدید تعلق ہوتا ہے، اور ہر وقت دربار الہی میں اس طرح سے حاضر ہوتے ہیں کہ اگر دل میں خیال پیدا ہو بھی جائے تو وہ گناہ کر نہیں سکتے، بالکل معصوم رہتے ہیں۔ اس لیے یہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ آیت کریمہ میں ہے ما رحم ربی، تو ما کا لفظ وقت اور زمان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر جو تفسیر بیان کی جا رہی ہے وہ ما کو من کے معنی میں لیا گیا ہے، یعنی جس شخص پر اللہ رحم فرما دے۔ اب پہلی صورت تو یہ ہے کہ رحم اللہ کا ہو جاتا ہے، ہر شخص، شیطان جو ہے ہر شخص کو برائی کا حکم دیتا ہے سوائے اس شخص جس پر اللہ رحم فرما دے۔ اور دوسری صورت یہ ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ شیطان تو مسلسل تقاضا کرتا ہی رہتا ہے، لیکن ان پہ اللہ جل شانہ کی خصوصی مہربانی اور رحمت ہوتی ہے کہ ہمیشہ گناہوں سے بچے رہتے ہیں۔ بہرحال اب بادشاہ مصر سے جب ملاقات ہوئی تو یوسف السلام کے حسن کردار، اعلیٰ اخلاق، پیغمبرانہ معصومیت اور انتظامی صلاحیت کے بارے میں سنا، تب نے کارندوں سے کہا کہ ان صلاحیت اور سیرت کردار کے حامل شخص کو جیل میں رکھنا انتہائی زیادتی ہے، یہ تو کسی شاہی منصب پر فائز ہونے کے لائق ہے۔ تو بادشاہ کا یہ فیصلہ تو ان حکایات کی بنا پر تھا جو اس نے باعتماد لوگوں سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں سنی تھی، اور جب ان کو روبرو گفتگو کا موقع ملا اور آپ کی صلاحیت کو اس نے دیکھا تو حیران و ششدر رہ گیا اور آپ کے حسن ادب کا گرویدہ ہو گیا، علم و فضل کا۔ اس نے فوراً انہیں اعلیٰ سرکاری منصب پر فائز کر دیا، یوں سمجھ لیں کہ ان کو وزیر خزانہ بنا دیا، اور یہ کہا کہ آج سے تم ہمارے معزز اور معتبر ہو۔ اب یوسف علیہ السلام اور بادشاہ کے دین میں از حد تفاوت تھا، لیکن آپ کی سیرت کا یہ معجزہ تھا
کہ اس نے آپ کے دین اور عقیدے کو پس پش ڈالتے ہوئے آپ کو اعلیٰ مرتبے پر فیض فرما دیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے سے پہلے غسل کر کے نیا لباس پہنا اور بادشاہ کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے یہ دعا مانگی، اللہم انی اسألک بخیرک من خیرہ واعوذ بک بعزتک وقدرتک من شرہ، کہ اے اللہ میں آپ سے خیر کے واسطے اس خیر کا سوال کر رہا ہوں، تیری عزت و قدرت سے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو وہ مصر کے جو بادشاہ ہوتے ہیں انہیں فرعون کہتے ہیں، فرعون۔ تو فرعون نے یوسف سے کہا کہ کیونکہ آپ کو خدا نے سب کچھ سکھا رکھا ہے تو آپ اس کا کوئی عقل مند بھی نہیں اور دانشور بھی نہیں، اس لیے میں آپ کو اپنے گھر کا مختار بناتا ہوں، اپنا حکم میری سب رعیت پر آپ جاری کیا کریں گے، فقط اتنا کہ تخت نشینی پر تو میں ہوں گا لیکن حقیقی بادشاہت آپ کی ہوگی۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے لوگوں کی نفع رسانی اور خیر خواہی کے جذبے سے فرمایا کہ مجھے مصر کے خزانوں پہ آپ معمور کر دیجئے، انشاءاللہ میں یہ نظام ٹھیک چلا سکتا ہوں۔ اس نے اختیار دیا تو آپ نے یہ اختیار استعمال فرمایا اور یہ عہدہ آپ نے قبول فرما لیا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ اس وقت یہ اقتصادی توازن یہ اللہ جل شانہ میرے ہی دم سے پیدا فرمائیں گے اور عوام کو مشکلات سے بچا سکوں گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا انی حفیظ علیم، کہ میں اس ذمہ داری کے عہدے پر دیانت اور علم کی ضرورت ہے، علیم مجھے معلوم بھی ہے، اور حفیظ میں اس نظام کو چلا بھی سکتا ہوں، محفوظ کر سکتا ہوں۔ تو جس طرح یوسف کو قید سے رہائی دی گئی تھی، یوں ہی ہم نے عجیب و غریب طریقے سے اسے مصر میں اقتدار عطا کر دیا۔ کل کا بے بس قیدی اور مملوک آج خود مختار، آزاد اور پورے مصر کا بادشاہ اور مالک بن گیا، چونکہ انہیں مکمل اختیار حاصل تھا، کوئی علاقہ مخصوص نہیں تھا، جس علاقے میں چاہیں دورہ کریں، جہاں چاہیں رہائش اختیار کر لیں، مملکت کی اصلاح کے لیے مسلسل سفر میں آپ رہیں اور جو چاہیں آرڈر جاری کر دیں۔ کار پرداز سلطنت پر لازم تھا کہ ان کے احکامات کو بلا چون و چرا تعمیل کریں۔ چنانچہ آپ نے پھر ایسا زبردست نظام چلایا کہ انتہا درجے کی قحط ساری تھی، 7 سال، لیکن مصر میں انسان تو دور کی بات ہے، کوئی جانور، کوئی پرندہ بھی بھوکا نہیں رہا۔ ایسا حسن انتظام یہ صرف انبیاء کرام کو حاصل ہوتا ہے یا پھر انبیاء کرام کے وارثین کو حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ جس دور میں اور جہاں پر علماء کرام حکومت کرتے رہے، وہ دور اسلام کی انتہائی زرین دور تھے، خوبصورت دور تھے۔ اب بھی جو ایک آدھ ملک میں علماء کرام کی حکومت ہے، ان کو آپ دیکھ لیجئے کہ باوجود پیسر و سمانی کے کس قدر ان کا اعلیٰ نظام ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سارا کچھ ہم نے اس لیے کیا کہ وہ محسن ہے، اور ہم کسی بھی پرہیزگار آدمی اور نیک کام کرنے والے کی اجر کو ضائع نہیں کرتے، دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی عطا فرماتے ہیں، لیکن جو آخرت کا اجر ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ رہے پرہیزگاری میں، اور اللہ جل شانہ کو پرہیزگاری پسند ہے۔ یہاں تک آپ ترجمہ ملاحظہ فرما لیں۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں پاک نہیں کہتا اپنے آپ کو، اپنے جی کو، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، بے شک نفس تو البتہ وہ برائی کا ہی حکم کرتا ہے، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، مگر جو رحم کر دیا گیا ہو، مگر جس پر رحم کر دیا میرے رب نے، بے شک میرے رب غفور الرحیم، وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ، تو بادشاہ نے کہا ایتونی بھی، ان کو لے آؤ میرے پاس، استخلص لنفسی، ان کو میں خالص اپنے پاس رکھوں گا۔ فلما کلمہ، جب ان سے بات چیت ہوئی، قال انک اليوم، تو وہ آپ سے چونکہ معترف ہو چکا تھا تو اس نے کہا انک اليوم، آپ آج کے دن واقعہ ہی لدینا مکین امین، آپ نے ہمارے پاس ایک جگہ پائی ہے انتہائی معتبر۔ قال جعلنی علی خزائن الارض، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے مقرر کر دیجئے ملک کے خزانوں پر، انی حفیظ علیم، میں نگہبان ہوں اور خوب جاننے والا ہوں۔ کذالک، اسی طرح ہم نے یوسف کو ٹھکانہ دیا زمین میں، مصر میں، یتبوأ منہا حیث یشاء، وہ جہاں چاہتا تھا
یتبوأ منہا حیث یشاء۔ اسی طرح ہم نے یوسف کو ٹھکانا دیا زمین میں کہ جگہ پکڑتا تھا اس میں جہاں چاہتا تھا، یتبوأ جگہ پکڑتا تھا، منہا اس مصر میں، حیث یشاء جہاں وہ چاہتے تھے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، نصیب ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت کو من نشاء جس پر چاہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ لا نضيع اجر المحسنین، ہم بھلائی کرنے والوں کے بدلے کو ضائع نہیں فرماتے۔ انسان مخلص ہو کر بھلائی کرتے رہے، اللہ پاک بند دروازے کھول دیتے ہیں اور جیلوں سے نکال کر تخت پہ بٹھا دیتے ہیں۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا ثواب تو وہ بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ رہے پرہیزگار۔